بالکل پاکستانیوں کی بڑی سخت بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ وہاں پر پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہے جی، ایک دانی صاحب ہے. دانی صاحب آ جاؤ جی مرزے کا دفاع کرنے واسطے. اچھا یہ کون ہے؟ قادیانی مرزئی، اور کون ہوگا رکھتا بھاگ جائے گا. ایک تو ان کی اتنی ہمت ہے، ریکویسٹ ڈالی ہے، کوئی تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا ہے، اتنی ہمت نہیں ہے یہ آگے کھوتے والی سرکار کو، کھوتے کو دفاع کر سکو. ہاں مطلب نہیں، ہم تو گالی بھی نہیں دیتے، مرزائی تو گالی دیتا ہے. بھاگ گیا یہ ہمت ہے ڈاکٹر صاحب ان میں. بھاگ گیا، بران چھوڑ کے بھاگ گیا. ہم تو گالی بھی نہیں دیتے ان کو. یہ چلو آ کے مرزے کانے کو انسان کا بچہ ثابت کر دے. ڈانی بھاگ گیا، میسج کر کے بھاگ گیا. کیا میسج کر کے بھاگ گئے؟ بڑے جناب، بڑا مزیدار میسج کیا ہے. کہتا ہے ایک منٹ، تم لوگ بد زبان. بھائی گالی تو قادیانی دیتے ہیں، بد زبان ہم ہو گئے. گالی باز اور جھوٹے ہو، دھوکے باز اور یار یہ مطلب یہ ساری خوبیاں تو وہ قادیانیوں میں کی ہیں. کی ہے. ہاں مرزے کی خوبیاں بتا کے مرزا اس سے آگے کی چیز ہے. یہ مطلب اچھا یہ بھاگ جاتے ہیں، براڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ کم آ کے دکھاؤ نا کون سی گالی. اچھا یہ بات مجھے بڑی سمجھ آئی کہ اگر آپ مرزے کو ماں بہن کی گالیاں دیں، زناکار کہیں، حرام کی اولاد کہیں، جو وہ ہے جو بھی کہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مرزے کو جھوٹا کہیں تو گالی ہو جاتی ہے. ماں بہن کی گالیاں پرابلم ہی کوئی نہیں. ہمارے پاس مرزا قادیانی کی 1379 گالیوں کی لسٹ ہے ریفرنس کے ساتھ. کیوں کاکا سپاہی ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل بالکل. تو اس لسٹ میں سے وہ ایسا انسان وہ تھا جانور کہ وہ ان کو بھی خنزیر کہتا تھا. یہ میری جماعت نہیں، بندر اور خنزیر اس نے کہا ہے. بندر اور سور ان کو کہا ہے. بندر اور سور ان کو وہ کہہ کر گیا. مرزا کہتا ہے یہ جو اس نے ان کو سچ بتایا، یہ خبیث مانتے نہیں ہیں. یہ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ جس کو جھٹلاتے ہیں وہ مرزا قادیانی ہے. مرزا قادیانی کو تو یہ جھٹ پٹ جھوٹا کہتے ہیں. ایسے جھوٹا کہتے ہیں مرزا قادیانی کو جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اب سب سے بڑی بات یہ جو خلیفہ گروہ والے ہیں، مرتد گروہ جو ہے، مرتد گروہ مرتد، یہ سارے مرتد ہیں، لیکن خلیفہ گروہ اب مرزا جو ہے اس لکھ کر دے گیا. میں ان کو بار بار دکھاتا ہوں، لو مرزائیو پھر دیکھو میں تو دکھاتا ہوں کہ یار ادھر آ کے یہ بتاؤ یہ سلسلہ کیا ہے. یہ مرزا قادیانی مرتد جو تھا وہ تو کہہ گیا ہے کہ جناب اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوگا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تسی مطلب کہندے ہو تاڑے خدائی خلیفے نے. خدا تاڑا تے مرزے دا وکرا وکرا لگتا ہے.
ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਕਾਲਾ ਕਾਲੂ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ये मैं इनको वो दिखा देता हूँ, मेरे पास है वो जो जिसका नाम है ना विल है उस चीज का नाम। हाँ जी। वो मतलब कादियानियों को या शर्म करो, मतलब मिर्जे नु बेचते हो, मिर्जे नु तुसी तो झूठा ना कहो ना, ये तो उसको ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ कहने कहने हैं ना, ਤੁਸੀਂ क्यों झूठा कहते हो? हाँ तुसी क्यों झूठा कहते हो? बस ये मेरी समझ से बाहर है इनकी बात कि भाई हम तो झूठा कहते हैं क्योंकि हम उसे झूठा समझते भी हैं, कहते भी हैं, हम तो उसे लानती भी कहते हैं, लेकिन तुसी क्यों कहते हो ए दसो। देखो जी ये आ गई जी वेल, ये नजर आई है आपको? मैं इसको दिखाऊं आपको, ये देखें जी, ये किताब का नाम है जी द विल, ठीक है। अब आप देखें कि ये किताब मैं बड़ी कर देता हूं। अब मिर्ज़इयों, ये अलवसीयत का अंग्रेजी तर्जुमा है, मिर्ज़इयों ने किया हुआ, मैं तो नहीं कीता। ए देखो द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ, और लिखने वाला कौन है? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी सुंदी, ठीक। तो अब मुझे कोई कादियानी बताए कि नाम है किताब लिखी, मिर्ज़े कादियानी की लिखी किताब है, इसका सफ़ा नंबर 51 खोल लो जी। एक मिनट। अच्छा पहले डॉक्टर साहब वो प्राइवेट आईडी नहीं थी है, उन्होंने प्राइवेट आईडी करके फिर मैसेज कर रहे हैं, मतलब इतने बुज़दिल ने हैं। यार अब क्या कहें हम इन लोगों को, क्या कहें। ले भी देखो इस पर मिर्ज़े कादियानी मुर्तद के दस्तखत हैं, ये देखें जी, ये देखो जी मिर्ज़ा कादियानी ऐसा जाहिल शख्स था। है देखो जी मिर्ज़े कादियानी दे साइन, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? नहीं ठीक है, नजर आ रहा है डॉक्टर साहब। ये देखें जी, और ये देखें, ये मिर्ज़े कादियानी के साइन नजर आ रहे हैं ना, उसने लिखा हुआ है मिर्ज़ा गुलाम सुंदी, 27 अक्टूबर 1907। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये मिर्जे को गुलाम कादियानी को अहमद और वो 1907 में मरने से 5-6 महीने पहले अपने आप को गुलाम सोंदी लिख, 17 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर है जो उसकी आखिरी वील है डॉक्टर साहब। 27 अक्टूबर 1907। 27 अक्टूबर, हाँ 27 अक्टूबर। देखो जी ये वार्निंग आ गई जी, फॉर यू पर हाँ नहीं जा सकती, ये डबल टैप करेंगे तो आएगी। नहीं उन्होंने कहा है कि जी पता नहीं क्या कहा है, और उसको कहो कि अपील तो वो तब भी नहीं सुनता अभी। ये जी कहता है कि लो विजिबिलिटी, मिर्ज़े की लिखाई की लानत है ना, कहता है मिर्ज़े की लिखाई बहुत लानती है, तुम फॉर यू पर नहीं अब जा सकते, ठीक है। कर दो। नहीं ये पढ़ें जी, इस लानती लिखाई को मिर्ज़इयों पढ़ लो। यहाँ लिखा हुआ है कि ये अंजुमन खिलाफ मंशा मेरे हरगिज़ नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ एहतियातन लिखा जाता है कि वो अमूर जिनका खुदा ताला का कोई ख़ास इरादा हो, और ये सूरत सिर्फ मेरी ज़िंदगी तक है कि मिर्ज़े को इत्तला दे दी जाए, अंजुमन इत्तला दे मिर्ज़े को कि वो क्या फ़ैसले कर रही है। कहता है और बाद में हर एक अमर में सिर्फ इस अंजुमन का इज्तिहाद काफ़ी होगा,
مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد صرف اس انجمن کے فیصلے ہوں گے اور کوئی شخص، اور کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو بتانا ہے تو وہ صرف اس کی زندگی میں اسے بتا دیا جائے، تاکہ وہ جو لاش سے پتہ کر لے کہ بھئی یہ کام جو ہے کیسا ہے۔ ویسے یہ لاش کو علم کوئی نہیں سی، وہ خبراں ساریاں جھوٹیاں دیندا سی مرزے نو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرزائیو، یہ مرزا قادیانی کی لکھائی ہے، یہ مرزا قادیانی نے خود لکھی ہوئی ہے یہ تحریر۔ اگر کوئی اس کو غلط ثابت کرے تو اس کو $1,00,000 کا انعام دیا جائے گا۔ اگر کوئی اس تحریر کو غلط ثابت کرے قادیانی تو $1,00,000 کا حقدار قرار پائے گا۔ قادیانیوں سنا جی؟ کیوں باؤ جی تھوڑے پیسے رکھے؟ پیسے تو بہت نہیں، لیکن انہوں نے کہنا ہے کہ کوئی گل نہیں، $1,00,000 $1,000 بولو تاں وہ کہہ دیں گے مرزا۔ میرے خیال لاکھ دی انہوں نے سمجھ نہیں آ۔ چلو مرزائی اور $1,000 تمہیں لاکھ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیسا ہے۔ آپ دیکھیں ٹھیک ہے، ان کی اوقات 1000 تک ہی ہے سر۔ ہاں یہ ان کی اوقات سے باہر ان کو آفر دیتے ہیں، اس لیے سمجھ نہیں آتی۔ چلو اپنی اوقات کی آفر $1,000 ابھی 5 منٹ کے اندر اندر اگر یہ ثابت کرو کہ یہ مرزا قادیانی کی تحریر نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کوئی جعلی خلیفے جے، مرزا قادیانی کی آخری وصیت کی خلاف ورزی۔ دیکھو مرزا قادیانی کے دستخط موجود ہیں، اس نے لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام قادیانی 27 اکتوبر 1907۔ تم کہتے ہو مرزا جھوٹا ہے۔ اب کوئی قادیانی آگے یہ تو بنتا ہے نا، دیکھو میری تحریر تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی میں مرزا قادیانی کو کہہ رہا، میں تو اس کا دفاع کر رہا ہوں کہ بھئی اس لعنتی نو جھوٹا نہ کہو مرزائیو۔ فریم کر لو۔ ہاں نہیں میں نے انہیں بتایا کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، جس کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے نا، اس کو ایک کتاب ہے انگریزی ترجمہ مرزا قادیانی کی کتاب الوصیت کا، وہاں پر اس نے لگائی ہوئی ہے یہ۔ تو مجھے کوئی مرزائی آ کے بس اتنا بتائے کہ بھائی تم مرزا قادیانی کو، یار یہ کون ہے، اوپر آنے کا حوصلہ نہیں ہے تم میں، نیچے بیٹھ کے ایسے گالیاں لکھ رہے ہو۔ مرزا قادیانی گھٹیا تھا، بہت گھٹیا شخص تھا، لعنتی تھا، تبھی تو تم مرزائی بھی اس کو نہیں مانتے ہو۔ اگر تم مرزا قادیانی کو مرزائیوں مانتے ہوتے تو تم اس کی بات تو مانو، تو وہ دستخط نے او مرزا قادیانی مرتد دے اپنے سائن، تمہیں میں دکھا رہا ہوں۔ تم نے کبھی مرزا کی تحریر دیکھی ہے؟ یہ اس کے ہاتھ کی تحریر ہے مرزا قادیانی کی۔ $1,00,000 دوں گا اگر کوئی ثابت کر دے کہ یہ مرزا قادیانی کی تحریر نہیں ہے۔ ہاں $1,000 بھئی $1,000 غلطی ہو گئی۔ چوڑے واسطے چوڑ، اچھا جے ہے نا پاکستان کے چوڑے، انہاں نوں 100 دا نوٹ ملے تو اگلی کمیز جڑی پائی ہوندی او دی جیب چ پا کے پھردے نے، لینا لوانا کچھ نہیں ہوندا۔ ہاں لینا لوانا کچھ نہیں ہوندا، بلکہ تھوڑی سی جیب پھاڑ لیتے ہیں تاکہ نظر بھی آئے۔ سر ڈاکٹر صاحب کیوں انہیں جو اوقات خراب کر رہے ہو؟ $1,000 بہت ہے انہاں واسطے، بہت زیادہ ہے۔ ہاں بھئی کوئی قادیانی، یہ مرزا غلام قادیانی کی تحریر ہے، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ کوئی قادیانی آ کر یہ ثابت کر دے کہ یہ غلط ہے تو اسے $1,000 دیا جائے گا۔ اگر یہ تحریر غلط نہیں ہے تو مرزا نے تو لکھا ہے کہ کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، کہتا ہے کہ بعد میں، یعنی کہ مرزا کے مرنے کے بعد ہر ایک امر میں صرف اس انجمن کا اجتہاد کافی ہوگا۔ ایک تو فیصلہ ہوتا ہے، اس نے لفظ اجتہاد یوز کیا ہے۔ اجتہاد جو ہے نا یہ لفظ احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث
3737 में ये लिखा है کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یمن کا قاضی مقرر کیا تو آپ سے پوچھا فیصلہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن اور حدیث سے فیصلہ دوں گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں سے نہ ملا تو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں قرآن اور حدیث پر اجتہاد کر کے فیصلہ دوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کو رخصت کر دیا. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مذہبی فیصلہ جو جس امر میں جس کے لیے دیا جائے اس پر بائنڈنگ ہوتا ہے. وہ اجتہاد اگر کسی خاص مقصد کے لیے، خاص گروہ کے لیے، خاص آدمی کے لیے دیا جائے تو وہ اس پر بائنڈنگ ہوتا ہے. تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ فیصلے کہ جو قادیانی زندیق ہیں ان کے گروہ جو ہے وہ کیسے چلے گا، یہ مرزا قادیانی کے اپنے ہاتھ کی تحریر ہے. اب تمہیں دکھا رہے ہیں، تم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تم لوگ آؤ اور آ کر اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈالو. کیوں ناصر صاحب حوصلہ نہیں پہ رہا ہے؟ کوئی روشنی پاؤ آگے ہے کہ مرزا قادیانی نے کی لکھ چھڈیا. چکو جی ناصر صاحب نو آ جاؤ جی ناصر صاحب. وہ بیچارے کی ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੱਚ ਜਾਂਦਾ. ਨਾਸਰ ਤਾਂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ. इसके डॉक्टर हाँ नासिर फेल बेचारे के साथ बहुत जुल्म हुआ है. अच्छा हाँ सालाना जलसा जो हुआ ना 24 का जर्मनी में, हाँ जी, उसमें मुरब्बी आया है, उसके गप लगाई है. इसकी बेगम जो थी वो लजनात में थी, वो मुरब्बी बेगम को लेके भाग गया. نہیں تو وہ تو نہ بھی بھاگے واپس بھی آ جائے تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. ہاں جی وہ بھاگے ہے، وہ آگے سے اس کے ساتھ. اچھا پھر دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، بالکل سیریس. ایک ان میں نیا شاطم آیا تھا بیچارہ، وہ کہتا تو ہے کہ میں بریلوی تھا تو میں قادیانی بناؤں، یہ کراؤں وہ کراؤں. یہ حقیقت ہے، بالکل ٹرو سٹوری. اس نے آج سے کوئی 1.5 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاطمت کی تھی، براڈ لگا کے. اس نے 18+ کی براڈ لگا کے 2-3 حدیثوں پہ اس نے جھوٹ بولا. شیخ ہادی اس کا نام ہے. ہاں تو ابھی تک ہے نہیں ہے، سنے تو صحیح نا. اس کی بیوی بھاگ گئی اس کے کسی کاڑے کے ساتھ. اچھا تو اب ہاں ابھی وہ بیچارہ رو رہا ہے، 3 بچے چھوڑ کے چلی گئی. تو میں نے اس کو بتایا نا کہ شیخ ہادی یہ تجھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاطمیت کرنے کی سزا ملی ہے. نہیں، جو شاطمیت کرتا ہے اسے سزا اس دنیا میں ہی ملتی ہے، یہ بڑی پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دنیا میں ملی ہے نا، جو اس کی بیوی جو ہے کلے کے ساتھ بھاگ گئی ہے چھوڑ کے اس کو، اور بچے وہ پال رہا ہے، رو رہا ہے، 3 بچے پال رہا ہے. تو یہ دنیا میں ہی سزا مل گئی نا. ابھی تو ذلت جو ہو رہی ہے وہ علیحدہ ہو رہی ہے. کاغذ بھائی جی کل لوگ عثمان جی روڈ تھلے بیٹھے ہوئے آتا کہ جھوٹ بول رہے میری ہے بیوی، اور بتا میری بیوی نہ لگا جھوٹ بول رہا ہے. کہا بھی چل تو کرنا فوٹو آن کیمرہ آن کرنا دس. نہیں یہ دیکھیں جی، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو خلیفہ گروہ والے ہیں، مرزا تو کہتا ہے کہ کوئی خلیفہ ہوئے گا نہیں، تسی خدائی خلیفے کڈی پھر دے ہو. جھوٹا کون، مرزا جھوٹا یا تسی جھوٹے؟ مرزا ہی جھوٹا ہونا ہے جی، مرزا ہی جھوٹا ہے. بڑی لانتی تھی میں ڈاکٹر صاحب، مرزا ہی جھوٹا ہونا ہے. مرزا ہی جھوٹا ہے. نہیں وہ کہتے ہیں مرزا جھوٹا ہے، وہ تو کہتے ہیں نا خدائی خلیفہ. اوے یہ مرزائیو، یہ مرزا قادیانی مرتد کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے، یہ ہے اس کی لکھائی. اگر تم سے پڑھی جاتی ہے تو پڑھ لو، نہیں پڑھی جاتی تو میں بتاتا ہوں. کہتا ہے کہ ان معاملات سے جو تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میرے ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ وہ امر کے جو کہ خدا تعالیٰ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کسی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت کہتا ہے کہ اسے اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میرے ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ وہ امر کے جو کہ خدا تعالیٰ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کسی خاص ارادہ ہو اور یہ صورت کہتا ہے کہ اسے اطلاع دی جائے
हर कुछ अमर जो है कुछ बातों में, ताकि अगर ये लाश कोई ख़ास इरादा रखता हो तो वो उन्हें बता देगा ये लाश से पूछ कर। और ये सूरत सिर्फ मेरी ज़िंदगी तक है। देखो मिर्ज़ा कहता है कि अगर अंजुमन ने किसी एक आदमी को इतला देनी है तो ये सूरत, और देखो जहालत देखो मिर्ज़े की। मैं कहता हूँ जाहिलों का जाहिल। यार तुम मिर्ज़ाइयो इन्हें झूठ, यार मैं एक ज़माने तक समझता था ये मिर्ज़े को सुल्तानुल कलम कहते, मैं सोचा हो सकता बड़ा ज़बरदस्त लिखने वाला है। और लानती मिर्ज़ाइयो, ये जो सूरत है ना स्वाद से नहीं होता, सूरत सीन से होता है, ठीक है। कहता है और ये सूरत सिर्फ मेरी जिंदगी तक है, और है जो है ना छोटी ये से नहीं होता, बड़ी ये के साथ होता है। ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਂਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾनुल कलम कही के जानते हो। कोई शर्म करो मिर्ज़ाइयो। खैर उसकी वो जो जाहिल तो है ही। और देखो ये तहरीर उसने 27 अक्टूबर 1907 को लिखी, मरने से 6 महीने पहले। ये उसकी आखिरी वसीयत है मिर्ज़े कादियानी की। तुम इतने खबीस लोग हो मिर्ज़ाइयो, तुम मिर्ज़े कादियानी की आखिरी वसीयत, आखिरी ख्वाहिश तो मरने वाले की हर आदमी पूरी कर देता, तुसी ओदी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। फिर कहते हो जी उन्होंने मान लो, की मान लो, और मूतर माउद है। अब मूतर माउद मनवाते हो उसको और उसकी मानते नहीं हो। सबसे पहले जिस मिर्ज़ाई ने मिर्ज़े कादियानी को टाउट करना है वो सबसे पहले खलीफे पर लानत भेजे, उसको झूठा कहे, छित्तर मारे, उन्हां दियां फोटोआं कढ़ के अग च छुट्टे, पखाने च पेशाब करे, तो फिर शायद कुछ बने उसका। और पहले तुम तो खुद तो मानो मिर्ज़े को। मिर्ज़ा कहता है और मेरे बाद में हर एक अमर में सिर्फ, लो जी मिर्ज़े ने लिखा है सिर्फ, मैं इसको इस पर दायरा लगा दूं ताकि मिर्ज़ाई जो है ना उन्हें नज़र नहीं आता, उनकी नज़र भी कमज़ोर है ना बहुत सारे लोगों की। ये लो जी हर एक अमल में सिर्फ, देखो मिर्ज़ाइयो ए लिखा है सिर्फ, ठीक है। इस पर तो लाइनों वाला लगाना बनता है। देखो मैं बदल देता हूँ इसको। लो जी मिर्ज़ाइयो, ये देखो मैंने उसके गेट डब्बा लगा दिया, लिखा हुआ है ना सिर्फ, मिर्ज़े कादियानी ने लिखा हुआ है सिर्फ। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी सर। नहीं मैं तो मिर्ज़ाइयों को बता रहा हूँ कि देखो एक उस बंदे की आखिरी ख्वाहिश, आखिरी वसीयत मिर्ज़े कादियानी की, और वो भी उसने लिख कर दी और उसने इस अंजुमन के हाथ में पकड़ाई, मिर्ज़े हकीम नूरे के हाथ में दी। एला फड़, को खलीफा ना बन बैठी मेरे बाद। कहते हैं कि जी खलीफा खुदा बनाता है। अब हमने कहा कि कोई आके हमें भी बताया, देखो दर्शन आंदे ही नहीं। तो इतना झूठ बोलना चाहिए नहीं है। आप देखें जी
اب دیکھو جس کی تم وصیت مان نہیں رہے وہ کہندہ کی ہے. دیکھو یہ دیکھیں جی مرزے کا دعویٰ نبوت. لوگ کہتے ہیں جی مرزے نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا. یہ ہے جی ایک غلطی کا ازالہ خزائن کی جلد جو ہے یہ مرزا قادیانی کا نبوت کا دعویٰ ہے جی. آپ پڑھیں خزائن کی جلد 18 ہے صفحہ 206 ہے. ایک غلطی کا ازالہ کتاب کا نام ہے. تو آپ اس کو پڑھیں یہاں پر آپ کو نظر آئے گا. کہتے ہیں چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. دیکھو یہ ایک غلطی کا ازالہ مرزیوں میں تمہیں بتا دوں یہ کوئی کتاب شتاب نہیں ہے جی. یہ اصل میں 4 صفحے کا پمفلٹ تھا لیکن جب اسے کتابی صورت میں لکھا تو اس کے صرف 10 صفحے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 10 صفحے کی کوئی کتاب نہیں ہوتی. وہ تو پمفلٹ بھی ڈیسنٹ سائز کا نہیں ہوتا. تو یہ 10 صفحے ہیں 206 سے 216 تک خزائن کی جلد نمبر 18 میں. یہ اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تم اس کو پوری کی پوری پڑھو. یہ جلد نمبر 18 ہے. تم اس کو پڑھو اچھی طرح سے. یہ 206 سے 216 صفحے تک ہے. تو اتنی کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے. تم اسے پڑھو. یہاں پر لکھا ہے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے اعتراض ہو. بھئی مخالف کیا جھوٹوں کا کوئی مخالف ہوتا ہے؟ جھوٹے تو جھوٹے ہوتے ہیں. مخالف تو اس کا ہوتا ہے کہ جس کا حق سچ جس کے پاس تھوڑا بہت ہو. کہتا ہے کہ یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے. کہتا ہے اس نے نہ کر دی جی مرزا کتوں نبی تے رسول ہو گئے. کہتا بالکل جھوٹ بولیا اس نے. کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں. کہتا ہے ہاں کہتا ہے کہ وہ دیکھو جی کہتا ہے اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے. کہتا ہے حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی بھی مرید نے تے کیا کہ نبی تے رسول ہے انہیں کیا لانتیا میں تے نبی رسول دے علاوہ مرسل بھی ہاں. وہ کہندا ہے تو نبی تے رسول دا انکار کیتا ہے میں تے مرسل بھی ہاں. کہتا ہے کہ اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ. مرزا کہتا ہے اوے لانتی مریدہ مجھے ایک نے نہیں جلاش نے سینکڑوں مرتبہ مجھے بتایا ہے کہ تو جو ہے وہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے اور مرسل بھی ہے. دیکھیں جی آگے سنیں. کہتا ہے پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں. مرزائیو یہ کتاب 1901 میں لکھی مرزا قادیانی نے. کہتا ہے کہ واہ واہ جی میرے مرید نے کیا ہوتے ہیں لانتی مسیح معود ہے. کہتا ہے وہ کڈا جاہل دا بچہ ہے. کہتا ہے انہیں انکار ہی کرتا ہے کہ نبی تے رسول. کہتا ہے میں نبی تے رسول ایک طرف رہا میں تو مرسل بھی ہوں. اب مرسل کا مطلب مرزائیوں کو پتا ہوگا کوئی آ کے بتا دے. بتا دے مجھے بھی نہیں پتا مرسل کیا ہوتا ہے. بھئی اب مرزے نو ہی پتا ہے مرسل کی ہوتا ہے. انہوں نے ان کے ہاں تو مسیح موعود بھی ہوتا ہے مہدی موعود بھی ہوتا ہے. اسلام میں نہ مسیح موعود ہوتا ہے نہ مہدی موعود ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نہ مرسل ہوتا ہے. وہاں صرف نبی اور رسول ہوتے ہیں. جو مرید تھا نا وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا مرزا سے. مرزا تو جاہلوں کا جاہل تھا. یہ تو قادیانی بھی تو زیادہ پڑھے لکھے نے سارے مرزے جھوٹا کہندے نے. ہاں سارے جھوٹا کہندے نے. مطلب مرزے تو بہتے پڑھے لکھے نے. مجھے آج تک ایک قادیانی نہیں ملا جو مرزے کو جھوٹا نہ کہتا ہو. آگے دیکھیں جی. کہتا ہے بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہو گئے.
अब जी 1900 में से 22 निकाल दें आप, ये सन 1881-82 का ज़माना आ जाता है। ठीक है, मिर्ज़ा वही कह रहा है कि ब्राहीन अहमदिया उसने उस वक़्त लिखी थी। कहता है ये अल्फाज कुछ थोड़े नहीं है, चुनाचा वो मकालमात इलाहिया जो ब्राहीन अहमदिया में शाया हो चुके हैं उनमें एक ये वही है। लो जी मिर्जे दी वही सुनो, मिर्जा सबूत दे रहा है जी। कहता है कितना लानती मुरीद सी है, कहता है खबीस मुरीद तुझे समझ नहीं लगती। कहता है वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मतलब ये आयत 3 मरतबा आई है कुरान पाक में। इसका ये वाला हिस्सा तो सही है, वही है, लेकिन आगे वाला हिस्सा तीनों आयत में हल्का हल्का मुख्तलिफ है जी। सूरा फतह में आगे लिखा हुआ है वकफा बिल्लाह शहीदा। कहता है देखो सफ़ा नंबर 479, इसका मतलब यह वल्लज़ी वही है अरसला जिसने भेजा रसूलहु रसूल को अपने बिलहुदा हदायत के साथ व दीनिल हक के और हक वाले दीन के साथ ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही ताकि वो इसको तमाम दयान पर गालिब कर दे। कहता है मैनू भाई यार लानती मिर्ज़ाइयो एक गल दसो, अब मिर्ज़े दुनिया में आसमानी सहीफे किसी भी हालत में मौजूद हैं, कुरान पाक तो असली हालत में है। जो ओल्ड टेस्टामेंट है जिसे तौरात कहते हैं उसकी कोई मुमासलत नहीं है न्यू टेस्टामेंट के साथ। ठीक है जी, और कुरान की ना ओल्ड टेस्टामेंट से मुमासलत है ना न्यू टेस्टामेंट से। जिनको ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट का नहीं पता, इंजील को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं और तौरात को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। कोई मुमासलत ही नहीं है। क्या अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़े जैसे मुर्तद को नबी बनाता तो उस पर ऐसे अल्फाज की वही करता जो दूसरे अंबिया को नहीं दिए गए? क्या ये बात मुश्किल है? ये कौन आया? अब्दुल शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। वो हम मिर्ज़े का बता रहे हैं कि मिर्ज़े ने 1901 में कहा अपने मुरीदों से कि वो खबीसों को शर्म करो। कमेंट्स खत्म हो गए हैं मेरे ख्याल, ब्राड में कोई गड़बड़ है नीचे, वो भी नहीं नजर आ रहे। अच्छा, ब्रॉड में मुझे पता है यार, ये कादियानी बह के शिकायतें शकूता कर रहे होने ने। डबल टैप जो बैठे हुए हैं उनको बोल रहे। हाँ डबल टैप और शेयर करें सारे भाई थोड़ी देर ना, तो शेयर करें और डबल टैप करें तो शायद चल पड़े। जी डबल टैप लगा के। जी डॉक्टर साहब। आगे जी, अभी कमेंट्स नहीं आए डॉक्टर साहब। आगे बहुत ही शुरू हो जाती है, डबल टैप हो ले ना। हाँ जी कर रहे हैं सर। जो बैठे बंदे भी यार प्लीज करो जरा डबल टैप, शेयर करो सारा। क्या बात कही थी आपने बाबूजी? मैंने कहा ये कमेंट्स बंद हो गए थे। आगे आगे हाँ ये शेयर करेंगे तो शायद आ जाए, थोड़ा सा टैप टैप करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह मेहरबानी करेगा।
ہاں چل پڑے جی، چل پڑی ڈاکٹر صاحب. جی شاہ صاحب اللہ کا کرم کیا کہ ٹھیک ہو گئی ہے. ہاں نہیں انہوں نے مجھے پہلے وہ لکھا آیا تھا کہ ہم فار یو سے پھر نہیں جانے دیں گے. نہ جان دو شاہ صاحب ڈبل ٹائپ ہو گیا نا تو پھر انشاءاللہ پھر نہیں بند ہوگی. میرے علاج ہو گیا جی، ڈبل ٹیپ شروع ہو گیا. ہاں سارے بھائی تھوڑی دیر ڈبل ٹیپ کر دیں تو پھر ایسے یہ کام لگے شاہ صاحب انشاءاللہ. ہاں ابراڈ نہیں چل رہی شاہ صاحب، فرض نماز پڑھی جا رہی ہے مرزے کے خلاف جو ہے نا جہاد ہے. ہاں تو میں قادیانیوں کے لیے وہ ایک غلطی کا ازالہ جو ہے نا ان کو کتاب دکھا دوں. جی ڈاکٹر صاحب. یہ 1 منٹ میں وہ یہ کسی نے ان باکس میں بھیجا کہ کتاب یہ ایک غلطی کا ازالہ جو ہے یہ جلد 18 میں نہیں ہے. میرا خیال ہے جی یہ والیوم 18 ہے نا صفحہ 206. جی یہ بالکل چھوٹی سی کتاب ہے، کتاب تو ہے نہیں ہے، مطلب یہ دیکھیں جی یہ ہے، نظر آئی ہے یہ. جی شاہ صاحب ہاں یہ جی کتاب کھولی ہے میں نے اب پورا جو ان کا والیوم 18 ہے نا یہ ایک غلطی کا ازالہ یہ مرزا قادیانی کا لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ وہی صفحہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین. کہتا ہے دیکھو براہین صفحہ 498. ہاں جی کہتا ہے اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا. اب کوئی مرزائی مجھے ایک بات بتائے کہ آج تک کسی نبی کو 2 نبی ایسے نہیں چاہے وہ ایک وقت میں ہی موجود ہوں کہ ان کو ایک ہی الفاظ وحی کے آئے ہوں. یہ مرزے کا جھوٹ ہے مطلب. اور دیکھیں یہ اگلے صفحے پر اس نے وہ سارے جعلی اپنے باتیں لکھی ہیں. کہتا ہے پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے جری اللہ فی حل الانبیاء یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں. کہتا ہے کہ دیکھو صفحہ نمبر 504 پر. بھئی ہمیں تو پتہ ہے تو پیدائشی پاگل ہے، اس میں کون سا کمال ہے. پھر کہتا ہے محمد الرسول اللہ. یہ جو کلمہ شہادہ کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ یہ صرف اسی آیت میں ہے جو سورہ الفتح کی آخری آیت ہے. محمد رسول اللہ یہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کہتا ہے اس وحی میں میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا اور رسول بھی. اب کوئی قادیانی مجھے بتائے کہ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کریں گے. نہ حدیث میں نہ قرآن میں. مرزا تو مرزے کی خباثت تو اسی بات پر ثابت ہے کہ کون سی دنیا کی ایسی کتاب ہے. مسلمانوں کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ثانیہ ہوں. ایسا لکھا ہی نہیں کہ یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام. ہاں جب نہیں پہلی دفعہ جب تشریف لائیں گے تو نماز کھڑی ہو چکی ہوگی جی اور اس کی امامت مہدی علیہ السلام کر رہے ہوں گے.
اور جب وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے تو ان کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں۔ اس کے بعد ہر نماز عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں گے۔ نبی کی موجودگی میں امامت کرنا ناجائز ہے جب تک نبی کسی خاص وجہ سے اجازت نہ دے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں کبھی کسی نے نماز نہیں پڑھائی سوائے اس وقت جب آپ بہت سخت بیمار تھے، اور وہ آپ نے نومینیٹ کیا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے۔ جی شاہ صاحب، یہاں پر ایک مسئلہ مجھے آ گیا ذہن میں، میں پڑھ رہا تھا حدیث، وہ بیان کر رہا تھا مولوی کوئی کہ حضور پاک تھوڑا نماز کے لیے لیٹ ہو گئے، تو ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، حضور پاک نے پیچھے نماز پڑھی، کوئی ایسی حدیث ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ جب آپ بہت بیمار تھے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھائیں، تو آپ پھر خود آگے مسجد نبی میں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو حجرہ تھا اس کی کھڑکی مسجد نبی میں کھلتی تھی، تو بالکل دیوار بھی ساتھ ہوگی، کھڑکی مسجد نبی میں کھلتی ہے، تو وہ بس حجرے سے نکل کے مسجد میں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف ہو گئے تاکہ رسول پاک امامت کی جگہ پر آ جائیں، لیکن آپ نے انہیں کہا کہ آپ پڑھا دیں۔ نبی امام ہوتا ہے، اور کیا بڑی عجیب واقعات سی بات ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ۔ کہاں لکھا ہے اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے دعویٰ کریں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوں گے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ صحیح حدیث کے مطابق، لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ کس نے کہا 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یہ بات احادیث میں درج ہے، صحیح حدیث ہے کہ دنیا میں قریباً 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جن میں سے 315 یا 13 کے قریب رسول تھے، باقی سب نبی تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کے آئے، کیونکہ رسول کا مطلب ہی پیغام لانے والا۔ رسول لفظ رسالت سے نکلا ہے، اور رسالت لفظ رسالہ سے نکلا ہے، رسالت کہتے ہیں کتاب کو۔ اس کے لغوی معنی ہی رسول وہ ہے جو ایک کتاب یا پیغام لے کر آئے، نبی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں اللہ کے پیغام کو آگے پھیلائے، خبر دینے والا۔ نبی خبر دینے والا، کتاب لانے والا کو نہیں کہتے۔ نبی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اور اس وقت کی موجود کتاب جو ہوتی ہے اس کی ترویج کرتا ہے۔ اہل یہود میں 2 نبی ہمیں پتہ ہے ایسے ہیں جو رسول بھی تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام جنہیں تورات دی گئی، اور ایک حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں زبور دی گئی۔ باقی تمام انبیاء، کوئی 1,000 سے زائد انبیاء، بعض لوگ کہتے ہیں 1,200 انبیاء تشریف لائے، وہ سب نبی تو تھے، رسول نہیں تھے۔ نبی کا مطلب خبر دینے والا، نبا سے ہے خبریں، اس کا یہ مطلب نہیں کتاب لانے والا۔ نبی اللہ کی رہنمائی سے خبریں دیتا ہے، رسول اللہ تعالیٰ اسے شریعت یعنی قانون کی کتاب دے کر بھیجتا ہے۔ قرآن پاک قانون کی کتاب ہے، یاد رکھیں۔ دنیا کے سب سے بڑے قانون کا کالج جس کا نام لنکنز ان ہے، ہالبورن لنڈن میں ہے، لنڈن میوزیم کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ رائل کالج آف سرجنز آف انگلینڈ بھی ہے۔ وہاں پر اس کی انٹرنس ہال میں لکھا ہے دنیا کی مشہور ترین قانون کی کتابیں، اور سب سے اوپر لکھا ہے القرآن۔ قرآن پاک کا نام دنیا کی قانون کی مشہور کتابوں میں سب سے اوپر لکھا ہے، انگریزوں نے، کافروں نے۔ مرزا کون سے قانون کی کتاب لایا یہ بتاؤ ہمیں؟
مرزا قادیانی جو ہے وہ مرتد شخص، تم اتنے جھوٹے ہو قادیانیوں، تمہارے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے تمیز سے بات کرو اور ان باتوں کا جواب دو۔ اب مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حالانکہ قرآن پاک میں شناخت ہر نبی کی صرف ایک نام کے ساتھ ہے، اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا۔ ایک نبی کی شناخت اللہ تعالیٰ نے اتنی پکی کر دی جس کا حساب ہی کوئی نہیں، صرف ایک نبی ہے، 26 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن پاک میں، ایک نبی کی شناخت اللہ تعالیٰ نے پکی کر دی۔ آپ پاکستانی پاسپورٹ دیکھیں، وہاں پر آپ کے نام کے ساتھ آپ کے باپ کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ دو بشیر ہوں تو ان میں فرق کیا جا سکے کہ کون سا والا بشیر ہے۔ خدا تعالیٰ نے ماں کا نام لکھ دیا۔ اب دیکھ لیں، مرزے کے باپ تو رجسٹر باپ تو غلام مرتضیٰ ہے، لیکن غلام مرتضیٰ کہتا ہے میرا لڑکا ہے ہی نہیں، میں تھا ہی نہیں قادیانی۔ اب مرزے کا باپ کہاں سے ڈھونڈے ہم؟ جب مرزا غلام مرتضیٰ انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں تھا ہی نہیں قادیان میں، کہاں سے لائی چراغ بی بی ہے؟ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مرزئیوں کے لیے اور مرزئی جیسوں کے لیے کہ ماں کا نام لکھ دیتے ہیں، اس کی تو گارنٹی ہوتی ہے نا کہ ماں وہی سی۔ تو قرآن نے لکھ دیا وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا ہے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ، کہ ہم نے قتل کر دیا المسیح کو۔ اب کسی عربی سے مرزئیوں پوچھ لو، مسیح اس میں نکرہ ہے جس کو اس میں عام بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح کہیں تو کوئی شخص، کوئی مسیح بھی ہو سکتا ہے ہزاروں مسیحوں میں سے، لیکن المسیح اس میں معرفہ ہے، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ جب آپ الف لام لگا دیں تو وہ اس میں معرفہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب المسیح کہیں گے تو آپ کو انگلی سے اشارہ کر کے بتانا پڑے گا کہ کس خاص مسیح کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ مرزئیوں، اسی لیے کوئی عرب کبھی قادیانی نہیں ہوتا۔ اور مرزا اتنا جاہل ہے، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہو سکتا ہے ہزاروں اور مسیح بھی آ جائیں، کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی آ جائیں جن کا مسلمان انتظار کرتے ہیں۔ ایسے لعنتی کو تم مانتے ہو؟ اتنا خبیث اور جاہل جو ہو، جسے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کا فرق معلوم نہ ہو۔ قرآن پاک میں 5 سورتوں میں 9 آیات میں مسیح کا لفظ ہے، لیکن مسیح نہیں لکھا، المسیح لکھا ہے الف اور لام کے ساتھ۔ ہر بار المسیح کہا، اور ہر بار چونکہ المسیح اس میں معرفہ ہے، خدا تعالیٰ نے نام لے کر بتایا کون المسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور 4 مرتبہ اس سے بھی پکا کر دیا، کہہ دیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔ کہہ دیا کہ اگر کسی کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہو اور والدہ کا نام مریم علیہ السلام بھی ہو تو وہ شخص بھی نہیں ہوگا۔ کون ہوگا؟ المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔ اب جب مرزوی کہتا ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ مرتد، وہ کافر یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خالق کائنات میں جھوٹ بولا ہے، ایسے لعنتی شخص کے لیے یہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی جہنم ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ خالق کائنات نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، اس سے بڑا لعنتی ہو کون سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں ہے اس سے بڑا بے شک۔ دیکھیں شاہ صاحب، حضور پاک کا پہلے کتابوں میں نام احمد تھا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ابو طالب نے رکھا تھا. یہ دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے جو آپ کا نام رکھا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. 5 برس کی یہ تاریخ میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات درج ہے. آپ کا پیدائشی نام احمد ہے اور 5 برس کی عمر میں بعض راہب آئے مدینہ مکہ شریف کی طرف اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کے آنے کا وعدہ کیا ہوا تھا. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جو تھے وہ قریش کے 4تھے سردار تھے. بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور بنو ہاشم مکہ کا رہنے والا نہیں تھا قبیلہ. بنو ہاشم کا تعلق مدینہ شریف سے تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ اپنے اصلی گھر کی طرف ہجرت کی جہاں سے ابو طالب بھی آئے تھے, عبد المطلب بھی آئے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب عبد المطلب جو سردار تھے قریش کے, انہیں راہبوں نے کہا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور بے شمار تعریفیں کی. عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں, محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا. اس وجہ سے عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے آپ کا محمد کہہ کے پکارنا شروع کر دیا. کوئی یہ کہہ کے نام نہیں رکھا کہ یہ ان کا نام ہے. آپ نے اس کے بعد ہمیشہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کے پکارنا شروع کر دیا اور آپ اسی نام سے پہچانے گئے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, عبد المطلب کا نام عبد المطلب نہیں تھا, آپ کا نام شیبہ تھا. عبد المطلب کا نام شیبہ تھا, آپ کا نام عبد المطلب تو تھا ہی نہیں. بات ایسے ہوئی کہ مدینہ شریف میں ایک دفعہ عبد المطلب جو تھے ان کی والدہ کے بھائی گئے. انہوں نے عبد المطلب دیکھا انہیں اور انہوں نے کہا کہ چلو اس کو لے کر مکہ چلتے ہیں, کیونکہ وہ مرکز تھا, جیسے بڑا شہر جہاں میلے لگتے تھے, بڑے تجارتی قافلے آتے تھے, جسے آج کل کہتے ہیں بڑے شہروں میں بگ اپرچونٹیز جو ہیں. تو آپ عبد المطلب کو لے کر مکہ آ گئے. اب نام تو ان کا شیبہ تھا لیکن لوگوں عبد کہتے ہیں غلام کو عربی میں, اور عبد المطلب مطلب کا غلام. عبد المطلب آپ کے ماموں تھے. لوگوں نے سمجھا یہ مطلب جو ہے ان کے غلام ہے تو آپ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دی, اور یہ نام پھر آپ کا آج تک دنیا آپ کو عبد المطلب کہتی ہے. شیبہ نام لوگوں کو بھول ہی گیا ہے کہ آپ کا اصل نام شیبہ تھا, عبد المطلب تو آپ کا نام ہی نہیں تھا. اسی طرح جب راہب جو تھے انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی تو عبد المطلب نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کر دیا. ایسا بچہ جس کی بہت تعریف کی گئی اور بعد میں اسی نام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے گئے. اور عبد المطلب نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کا نام ہے, آپ نے یہ تو آپ کی چونکہ تعریف کی گئی تھی تو اس کے لیے آپ نے کہہ دیا. پھر قرآن پاک میں بھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارا گیا, احمد کہہ کے بھی پکارا گیا. اللہ تعالیٰ کو کتنا نام پسند آیا اور کلمے میں بھی نام رکھ دیا محمد رسول اللہ. ہاں, کیونکہ آپ اسی نام, آپ دیکھیں آپ بہت کم دنیا کو پتا ہے کہ عبد المطلب کوئی نام نہیں تھا ان کے دادا کا. ان کے دادا کا نام تو شیبہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے. عبد المطلب نام بھی اگر مرزا ہوتا تو کہتا کہ مجھے غلام کہہ دیے. عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا غلام, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا کوئی حوالہ مجھے بتا دیں. جو ایک مولوی میں سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ابو طالب نے نام رکھا تھا, تو یہ ذرا کنفرم کر دیں کہ عبد المطلب علیہ السلام نے رکھا تھا. نہیں, ابو طالب آپ کے چچا تھے, ٹھیک ہے, عبد المطلب آپ کے دادا تھے.
یہ نام آپ کا دادا نے رکھا تھا, عبد المطلب نے, ابو طالب نے نہیں رکھا تھا. ابو طالب ایک کنیت ہے, عبد المطلب کنیت نہیں ہے. عبد المطلب کا مطلب کا غلام. جو لوگ غلام رکھتے تھے نا وہ اپنے مالک کے نام سے پہچانے جاتے تھے. تو آپ تاریخ ابن ہاشم جو ہے اس میں دیکھ لیں, تاریخ ابن خلدون میں دیکھ لیں, آپ کو سب یہ بات لکھی ہوئی مل جائے گی. ٹھیک, کسی بھی سیرت نبوی کی کتاب جو پرانے دور کی بھی لکھی ہوئی ہے, آپ میرے پاس تو بہت ساری ہیں, میں اگلی دفعہ نکال کے وہ لگا بھی دوں گا. ہاں, تو ہر تاریخ کی کتاب میں یہ بات درج ہے. یہ مرزائی جھوٹا ہے, مرزائی کے جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور خدا کی, میں مرزائیوں کو کہتا ہوں جو اس قسم کے جھوٹ بولتا ہے یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے, دوسرے کو بہکانا نہیں, یہ حقوق اللہ کی تو نہیں ہے. اس لیے ایسا جھوٹ ہونے والا ہر مرزائی اس دنیا میں برباد کر دیا جاتا ہے. اور دنیا میں بھی سزا مل رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اس سے بہتر حالت میں ہے جس حالت میں مرزائی ہے. نہ ان کا گھر ہے نہ گھاٹ ہے. اسلامی دنیا میں تو ان کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا کوئی. یہ پاکستان پر کتے کی طرح منہ مارتے رہتے ہیں ہر وقت, جاسوسی پاکستان کی, کاٹنا پاکستان کو, پاکستان کی سلامتی اس میں ہے کہ قادیانیوں کا اڈے وہاں سے ختم کر دیے جائیں. رہنا ہے تو امن سے رہو, سازشیں مت کرو اور اوقات میں رہو جیسے انڈیا نے انہیں رکھا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مسرور انڈیا میں انٹر نہیں ہو سکتا. جی آپ پہلے بھی فرما رہے تھے. ہاں, اس پر پچھلے کچھ سالوں سے پابندی لگا دی ہے انہوں نے. یہ آ کے کرتے تھے سازشیں. یہ انہوں نے جناب وہاں کے کچھ پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور کچھ جو ہے نا ایسا, ان کا ایک کاؤنسلر تھا جو انہوں نے بنوایا, وہ بھی انہوں نے نکال دیا انڈیا نے. ہندوستان کی حکومت ان سے بہت اچھی طرح باخبر ہے. یہ تو پاکستان میں مطلب آپ پاکستان میں کوئی اچھا حکمران لائیں تو, ورنہ پاکستان کی سلامتی اس میں نہیں ہے کہ جو آج کل وہاں چل رہا ہے. یہ تو وہ تو کہتے ہیں جیسے بھیڑیا اور گدھ لوٹتا کھسوٹتا ہے نا, گدھ مردہ گوشت کھاتا ہے اور بھیڑیا کھینچتا ہے کسی کا گوشت. آج جو حکمران ہیں لوگ پاکستان پر, زرداری جیسے, شہباز شریف جیسے, اور یہ جو عاصم منیر جیسا کتا ہے, یہ سب لوگ جو ہیں یہ اللہ کی لعنتی لوگ ہیں. یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے در پر ہیں. تو خیر یہاں پر دیکھ لیں لکھا ہوا ہے کہ جری اللہ فی حل الانبیاء. اب کیا ضرورت ہے بھئی, تم تو دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ تم مسیح ہو, تم عیسیٰ علیہ السلام ہو. اب دیکھیں یہ ذہنی مرض نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں لکھا, نہ حدیث میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ تاریخ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کہیں گے مجھ میں تمام نبیوں کو ملا کر مجھے بنا دیا گیا. یہ تو ایک عجیب واہیات قسم کا ذہنی مریض تھا. تو ایسے ذہنی مریض کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ خود بھی جہنم میں اور لاکھوں کو ہزاروں کو بھی لے کر جائے گا. ایسا بدبخت انسان ہے. نہیں, بہت سارے قادیانی جو ہے نا, میں نے آپ سے عرض کی نا کہ قادیانی دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ قادیانیت چھوڑ رہی ہے. قادیانی جو ہے 70% قادیانیت چھوڑ چکے ہیں اس وقت, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میں نے پچھلے کئی سالوں میں ایک آدمی کو قادیانی نہیں ہوتے دیکھا. یہ جو ٹاؤٹ کرتے ہیں نا ایک دو لوگ لیا, ابھی اس کو لے آیا یہاں پر کوئی وہ قادر نامی شخص, کہتا تھا کہ بھئی تم کب قادیانی ہوئے؟ اور جو میں پچھلے ہفتے ہی قادیانی ہوئے ہیں. اس نے کہا اچھا تو پہلے تم کیا تھے, سنی تھے, کیا تھے؟ کہنا نہیں جی میں سنی وابی سا پہلا. انہوں نے کہا بھئی ایک چیز ہوئے گا سنی یا وابی. کہنا پھر میں وابی سنی ہوں گا. نہیں اب اس کو, وہ تو مرزائی تھا پیدائشی, اس کو کیا پتا. انہیں کہا جو سنی وابی نہیں ہوتا تو پھر وابی سنی ہوئے گا کوئی.
میں کہتا ہوں کہ مرزائی جس آدمی کو کہتے ہیں اس نے قادیانیت قبول کی ہے اس کو لے کر ہماری براڈ پر آ جائیں، ہم بلائیں گے ایکس قادیانی۔ میں کہتا ہوں اگر